أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. صدق اللہ العظیم. ان آیات کا لفظ ترجمہ ہے واللذان یأتیانها منکم فآذوہما، اور وہ دو مرد جو آپس میں بے حیائی کو آئیں، یعنی دو مرد آپس میں بدفعلی کریں، فآذوہما تو پس ان کو تکلیف دو، یعنی ان کو سزا دو. فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنہما، بس اگر وہ دونوں توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو پھر ان سے اعراض کرو. ان اللہ کان توابا رحیما، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ، بے شک توبہ اللہ پر لازم ہے ان لوگوں کے لیے جو یعملون السوء بجہالۃ، کوئی گناہ کر بیٹھیں جہالت کی بنا پر، ناسمجھی کی بنا پر. ثم یتوبون من قریب، اور پھر توبہ کر لیں قریب ہی، یعنی فوراً ہی توبہ کر لیں، زیادہ تاخیر نہ کریں. فاولئک یتوب اللہ علیہم، تو یہی وہ لوگ ہیں جن کی توبہ کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، جن پر اللہ تعالیٰ رجوع فرماتا ہے. مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں اور حکمت والے ہیں. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور نہیں ہے ان لوگوں کے لیے توبہ جو گناہ کرتے رہتے ہیں مسلسل، یعنی ان لوگوں کے لیے کوئی توبہ نہیں ہے جو مسلسل گناہ کرتے رہیں. حتیٰ اذا حضر احدہم الموت، حتیٰ کہ ان میں سے جب کسی کو موت آئے تو قال انی تبت الآن، تو موت کے وقت کہتا ہے اب میں توبہ کرتا ہوں. یعنی جب موت کے فرشتے نظر آنے لگ جائیں پھر وہ کہے میں توبہ کرتا ہوں. مسلسل ساری زندگی گناہوں میں گزار دی تو ایسے لوگوں کے لیے توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. وَلِلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، اور نہ ہی ان لوگوں کے لیے توبہ ہے جو کفر کی حالت میں مر جائیں. اولئک اعتدنا لهم عذابا علیما، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ فرمایا جن کے لیے ہم نے تیار کیا ہوا ہے دردناک عذاب. یہ ان آیات کا لفظی ترجمہ ہے. تو پہلی آیت میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو یعنی معاذ اللہ مرد کے ساتھ بدفعلی کرتے ہیں، لواطت کرتے ہیں. تو ایسے لوگوں کا ذکر ہے کہ اگر وہ اس طرح کی کوئی پیچھے، چونکہ سزا بیان ہوئی ہے ان عورتوں کی جو عورتیں اور مرد بدفعلی کرتے ہیں، تو ان کی سزا بیان ہوئی ہے کہ شروع میں یہ جو آیت نازل ہوئی اس وقت سزا متعین نہیں تھی. تو فرمایا کہ اگر عورتوں میں سے تمہاری کوئی عورت برائی کو پہنچے تو اس کو قید کر دو، یعنی اس پر 4 گواہ قائم ہو جائے تو اس کو قید کر دو یہاں تک موت تک، یعنی اس کو عمر قید، یا اللہ اس کے لیے راستہ نکال دے. پھر اگلی آیات میں اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سزا متعین کر دی تھی کہ شادی شدہ مرد یا شادی شدہ عورتیں زنا کریں تو ان کو سنگسار کیا جائے، اگر غیر شادی شدہ مرد یا غیر شادی شدہ عورت زنا کرے ان کو 100 کوڑے لگائے جائیں. اب یہاں یہ ہے کہ مرد سے بدفعلی کرے تو فرمایا کہ ان کو سزا دو. اب قرآن میں تفصیل نہیں آئی کیا سزا دی جائے،
پھر یہاں علماء نے مختلف قیاسات کیے ہیں۔ بعض نے کہا کہ چونکہ بعد میں زنا کی حد بیان ہو گئی تو لہذا یہاں بھی زنا کی حد ہی نافذ ہوگی مرد پر بھی۔ اگر مرد سے بدفعلی کرتا ہے تو اگر وہ شادی شدہ ہیں تو ان کو سنسار کیا جائے، غیر شادی شدہ ہیں تو ان کو کوڑے لگائے جائیں۔ بعض نے کہا کہ یہ زنا سے بھی زیادہ سخت ہے، لہذا ان کو اسی وقت مار دیا جائے یا ان کو کسی پہاڑ سے گرا دیا جائے۔ بعض نے کہا ان پر دیوار گرا دی جائے۔ تو بہرحال سزا کا ذکر ہے کہ ان کو یعنی مرد سے بدفعلی کرتا ہے اور 4 گواہ اس پر قائم ہو گئے، ان کا جرم ثابت ہو گیا تو ان کو سزا دی جائے۔ بعض نے کہا یہ موقع محل کی مناسبت سے قاضی پر چھوڑا جائے گا، قاضی اس وقت فیصلہ کر کے جو سزا متعین کرے وہ دے گا۔ تو بہرحال یہ بہت سخت جرم ہے، اور پچھلے زمانوں میں ایک قوم ایسی گزری ہے جو قوم لوط تھی، اس قوم نے یہ فعل ایجاد کیا، یعنی اس سے پہلے اللہ نے کہا ما سبقکم بہا من احد، کہ تم سے پہلے کوئی قوم ایسی نہیں گزری تھی۔ قوم لوط کو مخاطب کر کے فرمایا جس نے یہ برا فعل کیا ہو، یہ انتہائی کبیح فعل ہے، اور اس کو وہ سر عام کیا کرتے تھے اور اس پر فخر کرتے تھے۔ پھر اللہ کی طرف سے اللہ نے ان کے لیے حضرت لوط علیہ السلام کو پیغمبر بنا کے بھیجا، لیکن وہ پھر بھی باز نہ آئے۔ تو پھر اللہ نے ان کے امتحان کے لیے 4 فرشتوں کو بھیجا، جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، عزرائیل۔ وہ 4 فرشتے نوجوان لڑکوں کی شکل میں آئے۔ اب ان ظالموں نے وہ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر ٹھہرے، مختصریہ، تو ان ظالموں نے جب ان کو دیکھا یا ان کے بارے میں سنا تو حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کا محاصرہ کر لیا، اور لوط علیہ السلام سے کہنے لگے ان مہمانوں کو ہمارے حوالے کرو، ہم ان سے معاذ اللہ بدفعلی کریں گے۔ اب ان کا دروازہ توڑنے لگے۔ لوط علیہ السلام ان کو لوط علیہ السلام کو بھی علم میں نہیں تھا یہ فرشتے ہیں، وہ ان سے کہنے لگے کہ یہ میرے مہمان ہیں، ولا تخزونی فی ضیفی الیس منکم رجل رشید، کہ میرے مہمانوں کے سامنے مجھے رسوا اور ذلیل نہ کرو، کوئی تم میں سمجھدار بندہ نہیں ہے کہ کہیں سے اجنبی مہمان آئے ہیں تم ان کے ساتھ بدفعلی کرو گے۔ تو وہ کہنے لگے لوط، اور یہاں تک کہ حضرت لوط علیہ السلام نے ان سے کہا کہ یہ میری بچیاں ہاں اولائے بناتی ہن اطہر لکم، یہ میری بچیاں ہیں، ان سے میں تمہارا نکاح کر دیتا ہوں، ان سے اپنی خواہش پوری کر لو۔ تو ایسا نہ کرو، ان نوجوانوں کے بارے میں یہ مہمان ہیں۔ تو وہ کہنے لگے ہمیں تیری بچیوں سے کوئی سروکار نہیں، ہمیں ان کو یہ ہمارے حوالے کرو۔ تو جب زیادہ ہی حد سے بڑھ گئے، دروازہ توڑنے لگے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام سے فرمایا کہ بھی آپ اپنے اہل و عیال کو لے کر دوسرے دروازے سے نکل جائیں، اب ان کی سزا کا وقت آ گیا، ہم کوئی لڑکے نہیں ہیں، ہم تو فرشتے ہیں اور ان کے امتحان کے لیے آئے تھے، اور انہوں نے تو حد کر دی معاذ اللہ۔ تو پھر جبرائیل علیہ السلام اپنی اصلی شکل میں آئے اور پھر اس زمین کو پلٹا دیا، اور پھر ان پر پتھروں کی بارش ہوئی، اور پھر ان پر زلزلہ بھی آیا، ایک روایت میں زلزلہ آیا اور پتھروں کی بارش ہوئی، اور پھر ان کی زمین کو اوپر کا حصہ فجعلنا عالیہا سافلہا، اوپر کا حصہ نیچے کا اوپر کر دیا، اور پھر وہ زمین اتنی نیچے چلی گئی۔ آج بھی یہ اردن کے علاقے میں ایک سمندر ہے، چھوٹا سا سمندر ہے، سب سے چھوٹا، اور اس کو بحر میت کہتے ہیں، یعنی وہ نیچے چلا گیا پانی، زمین اتنی نیچے چلی گئی کہ پانی اوپر آ گیا، لیکن وہ پانی اتنا زہریلا ہے اس کے اندر کوئی جانور زندہ نہیں رہ سکتا۔ آج بھی قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے عبرت ہے کہ اللہ نے ان کو عبرت بنا دیا۔ تو یہ بہت ہی برا فعل ہے، مرد کے ساتھ کرے، بلکہ یہ تو اب جانور ہیں نا، کوئی جانور بھی جانور کے ساتھ یعنی نر کے ساتھ نہیں کرتا، لیکن یہ ایسے غیر فطری فعل ہے، تو یہ اللہ کو سخت ناپسندیدہ ہے۔ قوم لوط کو اللہ نے عبرت بنا دیا، ان سے لوگ عبرت حاصل کریں، تو یہ بہت ہی برا جرم ہے۔ اس لیے قرآن میں بھی اللہ نے ذکر فرمایا اگر کوئی مرد کے ساتھ کرتا ہے ان کو سزا دو،
پھر سزا کی تعین نہیں فرمائی، تو جیسے میں نے پہلے عرض کر دیا یا تو زنا کی سزا ہے یا پھر اس سے بھی زیادہ سخت سزا۔ البتہ فإن تابا، اگر وہ توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو پھر ان سے یعنی ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو، یعنی اگر توبہ کر لی ہے تو بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے اور اللہ بڑا رحیم ہے۔ پھر توبہ کے اصول بتلائیں اللہ تعالیٰ نے بھی۔ توبہ کیا ہے؟ توبہ کی 3 شرطیں ہیں، یعنی اگر انسان کوئی بھی گناہ کر بیٹھا ہے اس کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ آدمی اپنے گناہ پر نادم ہو، افسوس ہو کہ بھئی یہ میں نے غلط کیا۔ اگر کوئی آدمی گناہ بھی کر رہا ہے زبان سے توبہ توبہ، لیکن ویسے فخر کر رہا ہے بھی میں نے ایسے گناہ کیا، اس پر افسوس اور نادم نہیں ہے، اس کی توبہ قبول نہیں، چاہے جتنی مرضی زبان سے توبہ توبہ کرتا رہے، لیکن اگر اس کو اپنے جرم پر ندامت نہیں ہے، افسوس نہیں ہے، شرمندگی نہیں ہے تو اس کی توبہ قبول نہیں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ آئندہ نہ کرنے کا عزم بھی ہو۔ ایک آدمی کا ارادہ ہے کہ یہ کام میں نے پھر کرنا ہے، پھر زبان سے کہتا توبہ توبہ اور دل میں ارادہ ہے کرنے کا، تو اس کی توبہ بھی قبول نہیں، وہ تو دھوکہ ہے بھی۔ جب وہ جرم کر رہا ہے تو پھر اس کی توبہ قبول نہیں۔ ہاں آئندہ پکا عزم کر لے بھی آئندہ یہ جرم نہیں کروں گا، یہ دوسری بات ہے، پھر کبھی ہو جائے، لیکن جس وقت توبہ کر رہا اس وقت سچا عزم یہ ہو کہ آئندہ میں یہ جرم نہیں کروں گا، گزشتہ پر ندامت، آئندہ نہ کرنے کا عزم، اور پھر سچے دل سے توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ پھر توبہ کے لیے 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ پڑھ لے اگر کوئی بڑا جرم کیا ہے، بڑا گناہ کیا ہے۔ اور یہ ہے حقوق اللہ کے متعلق، اگر کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے پھر اس کے لیے 4 شرطیں ہیں۔ مثال کے طور پر کسی کا حق مارا ہے، کسی پر ظلم کیا ہے، اور یعنی تو پھر یہ ہے کہ اس کا حق ادا کرے، اس وقت تک توبہ نہیں جب تک کہ کسی کا حق مارا ہے، اس کا حق، کسی کے ساتھ ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، تو پھر جس کے ساتھ ظلم و زیادتی کی ہے اس سے بھی معافی مانگے، اللہ سے بھی معافی اور اس سے بھی معافی۔ یعنی حقوق العباد میں سے کوئی جرم کیا ہے تو حقوق العباد اللہ تعالیٰ بھی اس وقت تک معاف نہیں کرتے جب تک کہ بندے سے معافی نہ مانگ لی جائے۔ جس بندے کے ساتھ زیادتی کی ہے، دھوکہ کیا ہے، فراڈ کیا ہے، 2 نمبری کی ہے، کسی کو ساتھ جھوٹ بولا ہے، تو جو بھی جرم کیا ہے اس بندے سے بھی معافی مانگے، اور پھر ندامت ہو، آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو، اور پھر سچی توبہ کرے۔ توبہ یہ ہے کہ اگر 2 رکعت نماز آدمی صلاۃ التوبہ پڑھے اور پھر اللہ سے معافی مانگے، تو اگر یہ سارے کام کر لیے تو پھر فرمایا ہے میرے بندو اگر تمہارے گناہ آسمانوں تک بھی چلے جائیں، وَلَوْ بَلَغَتْ ذُنُوبَكَ عِنَانَ السَّمَاءِ ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ وَلَا أُبَالِي۔ اے میرے بندے اگر تیرے گناہ آسمانوں تک چلے جائیں اور پھر تو سچے توبہ کرے تو میں سارے ہی معاف کر دیتا ہوں اور پرواہ بھی نہیں کرتا۔ دیکھو نا، بنی اسرائیل میں ایک شخص نے 99 قتل کر ڈالے، اب اسے احساس ہوا کہ یہ میں نے بہت غلط کام کیا ہے، بہت ہی، تو اب ایک بندے کے پاس گیا جو اتنا پڑھا لکھا عالم نہیں تھا، اس سے پوچھا بھی میں نے 99 قتل کیے ہیں، میری توبہ ہے؟ تو وہ کہنے لگا تیری توبہ کیسے، 99 بندوں کا قاتل ہے، اب تیری توبہ نہیں ہے۔ اس نے اس کو بھی قتل کر دیا، ان کا جب میری توبہ ہی نہیں ہے تو اب تو جانا ہی جہنم میں، تو اس کو بھی مار دیا، اب 100 ہو گئے۔ لیکن پھر احساس ہوا کہ بھئی میں ہمیشہ جہنم میں جلوں گا، ہمیشہ کے لیے۔ پھر احساس ہوا، پھر کسی بڑے عالم کے پاس گیا، اسے جا کر پوچھا میری توبہ ہے؟ ان کا ہاں، چونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ مشرک کو تو معاف نہیں کریں گے جو شرک کرتے ہوئے دنیا سے چلے، ہاں شرک سے بھی توبہ کر لے تو معاف، شرک چھوڑ کے توحید پر آ جائے، یعنی اللہ کے غیر سے مانگنا چھوڑ دے، اللہ کے غیر کو حاجت روا مشکل کشا سمجھنا چھوڑ دے اور اللہ کو حاجت روا سمجھ لے تو اس کی بھی بخشش ہے۔ لیکن جو اللہ کے غیر کو بھی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے اس کی بخشش نہیں ہے، مشرک۔ تو جو شرک سے بھی توبہ کر لے اور چاہے 100 قتل کیے ہیں اس سے توبہ کر لے، اس کی مغفرت ہے۔ تو اب اس کو یعنی فرمایا تیری توبہ ہے، لیکن ایک شرط یہ ہے
تو نے چونکہ یہاں گناہ کیے ہیں، اس علاقے کو، بستی کو، اس ماحول کو چھوڑ دے تو دوسری بستی میں چلا جا، وہاں نیک لوگ ہیں، ان کی صحبت میں رہے گا تو تیری توبہ پختہ ہو جائے گی۔ دیکھو توبہ کے لیے ایک یہ بھی ضروری ہے، جس ماحول میں ہم وقت گزار رہے ہیں، یعنی ایک بندہ مثال کے طور پر شراب پیتا، اب شراب سے توبہ کر لی، تو اب ان شرابیوں کو بھی چھوڑ دے۔ اگر اس ماحول کو نہیں چھوڑے گا تو پھر وہ اس کی ظاہر ہے اس ماحول میں رہ کے پھر مسئلہ غلط ہو جائے۔ اس لیے کہا جا رہا ہے آج بھی یہی ہے کہ آدمی توبہ کرے تو اس ماحول سے نکل جائے، نیک ماحول میں آ جائے۔ جیسے آج کل ہمارے ہاں تبلیغی ماحول ہے، یعنی آدمی جماعت میں 4 ماہ لگا لے، چلہ لگا لے، وقت لگا لے، اپنا ماحول تبدیل کرے، پھر توبہ پکی ہوتی ہے۔ ورنہ آدمی توبہ کرتا رہتا ہے لیکن پھر وہ اپنے ماحول کو نہیں چھوڑتا اسی ماحول میں، تو ماحول سے اس کی توبہ پھر ٹوٹ جاتی۔ تو اس لیے اس بندے نے 100 قتل کیے تھے، کہا کہ بھئی اب اس بستی کو چھوڑ دے جہاں تو نے جرم کیے ہیں، ان دوستوں کو، تو نیک لوگوں کی بستی میں چلا جا۔ اب اس نے چلنا شروع کر دیا، سچی توبہ کر دی۔ تو جاتے جاتے راستے میں موت کے فرشتے آ گئے۔ اب جنت کے فرشتے بھی آ گئے جو جنت سے لینے، اور جہنم کے بھی آ گئے۔ تو جنتی کہنے لگے بھئی چونکہ اس نے توبہ کر لی تھی ہم اس کو جنت میں لے کر جائیں گے۔ جہنمی کہنے لگے 100 آدمی کو قاتل ہے، اس کو ہم جہنم میں لے کے جائیں۔ اب تنازع ہوا تو اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا، یا اللہ اس کو جنتی فرشتے اس کی روح نکالیں یا جہنمی؟ اللہ نے فرمایا جگہ کو ناپ لو، اگر یہ نیک لوگوں کی بستی کے زیادہ قریب ہے تو یہ جنت والے روح نکالیں گے، اور اگر برے لوگوں کی بستی کے قریب ہے تو جہنمی روح نکالیں گے۔ اب دیکھو بندے نے سچی توبہ کی تھی، حقیقت یہ ہے کہ وہ ابھی تھوڑا ہی چلا تھا، گناہ گار لوگوں کی بستی کے زیادہ قریب تھا اور نیک لوگوں کی بستی سے زیادہ دور تھا، لیکن اللہ نے چونکہ جب بندہ سچی توبہ کر لے تو اللہ اس کے لیے راستے آسان کر دے۔ اللہ نے زمین کو حکم دے دیا، یہ حدیث میں ہے، اللہ نے زمین کو حکم دے دیا کہ وہ زمین ادھر سے سکڑ جائے جدھر نیک لوگوں کی بستی ہے، اور جدھر گناہ گاروں کی بستی وہ جگہ لمبی ہوگی۔ اب جب ناپنے لگے تو نیک لوگوں کی بستی قریب نکلی، یعنی وہ جگہ کم پڑ گئی زیادہ، فیصلہ ہو گیا جنتی اس کی روح نکال کر لے گئے اور جنت میں چلا گیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب بندہ توبہ کا عزم کر لیتا ہے تو یہاں یہی فرمایا انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء، تو توبہ ان لوگوں کے لیے ہے جو جہالت کی بنا پر کوئی گناہ کر بیٹھے ہیں، پھر سچی توبہ کریں اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ آگے فرما دیا وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، ان لوگوں کے لیے کوئی توبہ نہیں ہے جو مسلسل گناہ کرتے رہیں حتیٰ اذا حضر احدهم الموت، جب موت کے فرشتے نظر آ جائیں تو پھر کہنے لگے اب ہم توبہ کرتے ہیں، تو فرمایا اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، اور ایسے نہ ہی کافروں کے لیے توبہ۔ باقی تفصیل آئندہ علامہ کی طرف۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم حبب الینا الایمان وزینه فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان۔ اللهم اجعلنا من الراشدین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔